بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہم نعت کے مشقی سوال نمبر 1 کے آخری جز سے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال: آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا؟ پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 اگلے صفحے پہ، خالی جگہ میں نعت کے متن کے مطابق لفظ لگائیں۔ متن سے مراد ہے جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ انسانیت کا خالی جگہ انسان کو دکھایا، اس میں دال جز رستہ یعنی انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، خالی جگہ میں جیم جز طریقے، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے۔ عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا، الف جز عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ جو راستہ تھا سیدھا خالی جگہ کو بتایا، اس میں ایک ایک کو بتایا، الف جز۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، دال جز محنت کا راز۔ جو خالی جگہ رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، سو رہے تھے غافل، بے جز۔ جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو خالی جگہ کی شعائیں، توحید کی شعائیں، جیم جز پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں۔ بھولی ہوئی تھی دنیا ڈیش خدا کو محشر، اپنے خدا کو محشر، بے جز بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر۔ سوال نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے؟ ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ یہ آپ نے خود لکھنا ہے، لیکن میں اس کے کچھ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کیسے آپ نے لکھنا ہے۔ اس وقت دنیا میں ظلم و بربریت عام تھی، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، عورتوں اور غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، لڑائی جھگڑے روز کا معمول تھے، دنیاوی نام و نمود کے لیے سارے کام ہوتے تھے۔ اس وقت دنیا میں روم اور ایران میں بہت طاقتور حکومتیں تھیں، عرب میں اس وقت قبائلی نظام تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پیراگراف میں لکھ دینی ہیں۔ سوال نمبر 4، اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن احسانات کا ذکر کیا گیا ہے انہیں ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ یہ احسانات ہر شعر میں موجود ہیں تقریباً، پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے ان سب کو اکٹھا کر کے پیراگراف خود بنا لینا ہے۔ مثلاً آپ نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ دکھایا، دنیا سنوارنے کے طریقے بھی بتائے، اور جس سے آخرت بہتر ہو وہ راز بھی بتا دیے۔ آپ نے ہدایت کی روشنی دکھا کر سب کو سیدھا راستہ دکھا دیا، محنت کے راز کھولا، جو غافل تھے سو رہے تھے ان کو جگا دیا، دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، آپ نے انسان کو اس آگ میں گرنے سے بچا لیا، آپ کی وجہ سے ہر سمت ایک اللہ کو ماننے کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، اور آپ کا سب سے بڑا یہ احسان ہے کہ آپ نے مخلوق کو اپنے خالق کا راستہ دکھا دیا۔ سوال نمبر 5، کالم الف میں دیے گئے ہر مصرعے کا دوسرا مصرع کالم بے میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم جیم میں لکھیں۔
آپ جانتے ہیں کہ یہاں 3 کالم بنے ہوئے ہیں، ایک میں کالم الف لکھا ہوا ہے، ایک میں کالم بے اور ایک میں کالم جیم۔ کالم جیم خالی چھوڑا گیا ہے تاکہ آپ لوگ کالم الف کے جو مصرے ہیں ان کے مطابق کالم بے میں جو بے ترتیبی سے مصرے دیے گئے ہیں ان کو کتاب سے دیکھ کے سیدھے ان کے ساتھ جو ملتے جلتے ہیں مصرے وہ لگائیں تاکہ یہ کالم جیم کو مکمل کیا جا سکے اور آپ کے اس علم اور معلومات کا امتحان لیا جا سکے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا مصرع دوسرے مصرے کے ساتھ ملتا ہے۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کالم بے میں بے ترتیبی کے ساتھ مصرے سارے دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے انہوں نے ہمارے سامنے بتا دیا کہ ایسے آپ نے کام کرنا ہے۔ مثلا نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، تو جو 5ویں نمبر پہ مصرع پڑا ہوا ہے وہ انہوں نے ہمارے سامنے کالم جیم میں لا کے رکھ دیا کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا، تو یہ آخری جو ہے یہ اس کے ساتھ ملتا ہے۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، اور نمبر 2 پہ ہے جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، یہ اس کے سامنے لکھنا ہے۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، اور اس میں 5ویں نمبر پہ جو ہے شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، اس میں پہلے نمبر پہ ہے مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، اور آخری ہے بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، اس میں تیسرے نمبر پر کالم بے سے تیسرے نمبر پر خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ تو یہ آسان ہے، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 ہے جملوں میں استعمال کریں پیغام حق۔ پیغام حق سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ اس کے بعد ہے لفظ عقبہ۔ عقبہ کا جملہ ہے عقبہ کو بہتر کرنے کے لیے دنیا میں نیک اعمال ضروری ہیں۔ شمع ہدایت، اس کا جملہ ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے شمع ہدایت روشن کی۔ غافل، غافل طالب علم پڑھائی میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ توحید، مسلمان ہونے کے لیے توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 7 متضاد الفاظ لکھیں، یعنی الٹ، ان الفاظ کے الٹ لکھنے ہیں۔ حق، باطل، دنیا، آخرت، سنوارنا، بگاڑنا، سیدھا، الٹا یا ٹیڑھا، آگ، پانی، توحید، شرک، مشرق، مغرب، خالق، مخلوق۔ سوال نمبر 8 نیچے دیے گئے شعر کو غور سے پڑھیں، کالم الف اور کالم بے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آخری لفظ الگ کر کے دکھایا گیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ کالم بے میں دیے گئے لفظ سنایا، دکھایا ہم آواز لفظ ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ اس نعت کے باقی شعروں میں استعمال ہونے والے قافیوں کی نشاندہی کریں۔ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہم آواز الفاظ ہم قافیہ الفاظ کہلاتے ہیں، تو یہاں پھر دوبارہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ تو پہلی انہوں نے مثال بھی بتائی ہے سنایا اور دکھایا، اس کے بعد آپ آخری لفظ دیکھیں تو وہ بالکل ملتے جلتے ہیں انہی لفظوں کے ساتھ۔ مثلا آپ دیکھیے اس کے بعد ہے بتایا، آیا، اور پھر ہے جگایا، بچایا، جگمگایا، جھکایا، یہ سارے الفاظ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ نعت اشعار کی تشریح کے حساب سے اور مشق مکمل ہو گئی۔
آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔